two concise statements, CMA 3933 3933 and CMA number 8351. 8351. What are the difference between the two? My lord, the first was filed several months ago. The 8351 was filed yesterday in the light of the observations that have been made on the last date of hearing, the submissions made by counsel. I've tried to address some of the points that have come up during your lordship's observation. First of all, tell me where you stand. My lord, I am under instructions to support the petitioners, but with some caveats. I am not saying, and I'll just say this and then move on to my submissions. Well, I am not saying that the Parliament cannot per se make any law as far as the practice and procedure of the Supreme Court is concerned. It can, but that power is heavily circumscribed by various express and structural limitations within the Constitution. So that's heavily circumscribed. But within those limits, it can, and I'll expand on that. So, as my Lord Justice Mansoor just said, there are two aspects to the. First, finish your thing. My Lord. Then you come to what we have observed. My Lord, yes. You are conceding that the Parliament can, but their powers heavily circumscribed. Heavily circumscribed. Now, which particular provisions of this Act are you think the Parliament has exceeded its jurisdiction? If I may, if you could first expound on your initial proposition. Sorry, as far as the first point, if you could expound on that particular part, that the legislature has the power. Explain that. Then move on to the issue where the restrictions are. My Lord, absolutely. That's exactly how I will address. And I will address both aspects of the law on this point. First aspect is the practice and procedure aspect, sections 2, 3, 4, 6, 7. And then there is the appeal, and I'll address them separately. I'll start with the practice and procedure bit first. My Lord, the various articles have been read out before the court many times. My Lord, Article 1, let's start off with where the Parliament draws its legislative power from. There are two sources in the Constitution. One is Article 142, which takes us to the federal legislative list. The second are a set of provisions in the body of the Constitution which confer specific power on the Parliament to make laws on identified specific subjects. These are the two sources. Now, the question before your Lordship and your Ladyship, the question before the court is, as has come out in discussion recently, is whether Article 191 by itself, and I emphasize upon the word, my Lord, by itself, is a source of legislative power. And my submission on that is that it is not. And I'll explain the reasons why I say that. Well, your Lordship has already seen the preamble to the preamble itself identifies the source of legislative power that the Parliament has invoked. It has invoked two sections, two articles, Article 175(2) and Article 191(2). My Lord, let's just read both of them very quickly and then compare their language to Article 142. Article 175, Clause 2 says this: no court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or by or under any law. This is similar to, but slightly more specific than 191. 191 says, subject to this constitutional law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. Now your Lordship may turn to 142. 142 is cast in different language altogether. It starts off by saying, subject to the Constitution, a Majlis-e-Shura Parliament shall have exclusive power to make laws with respect to any matter in the federal legislative list.
So the legislative power is conferred with respect to identified subjects. Subject to the Subject to the Constitution, and the appropriate legislature is identified. So that's how, in my humble opinion, you identify whether an article is a source of legislative power. It identifies the subject on which the legislature can enact law, and it identifies the legislature itself. Now, if your lordships go back to 175(2), it simply says, no court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or by any law. It doesn't say what is the... یہ میں آپ کی طرف clarify for me. You are saying Parliament does not have power to legislate except items mentioned in the federal legislative list. Is this what you're saying? My lord, in the what is mentioned in the federal legislative Yes or list, no? Yes, and also on what is mentioned in the body of the Constitution. And I'll just take your Okay, now lordship. I will give you an example. My reading of the fourth schedule, I mean, science is developing, artificial intelligence has evolved. اردو میں اس کو شاید مصنوعی ذہانت کہہ لیں, آؤٹر اسپیس, خلائی بسیط کہہ لیں شاید, سوشل میڈیا, سماجی رابطہ کہہ لیں. تو ان کے متعلق پارلیمان قانون نہیں بنا سکتی ہے, کیونکہ ان تینوں چیزوں میں سے ایک کا بھی ذکر فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں بھی نہیں ہے, اور آئین کی کسی شق میں ایکسپریسلی یا امپلائڈلی بھی نہیں ہے. اب جب آپ اٹینڈ کر لیں میرے سوال کو. مائی لارڈ, میرے خیال میں بنا سکتی ہے. آپ نے اپنا ہی سوال کو توڑ دیا پھر اپنے جواب کو. نو مائی لارڈ, میں آپ نے جو لیجسلیٹو لسٹ میں انٹریز ہیں ان کو ٹو دی میکسیمم پاسبل ایکسٹینٹ. میں آپ کو میں نے 3 ایگزامپل دے دی نا, ان کو کسی طرح سے بھی وہاں نہیں فٹ ہو رہی ہیں, اور نہ آئین کی کسی اور شق میں آ رہی ہیں یہ باتیں جو میں نے آپ سے ذکر کی ہیں. تو پھر پارلیمان کے پاس تو اختیار نہیں ہے نا. پاکستان اسپیس پروگرام نہیں شروع کر سکے گا کیونکہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. یا تو آپ یہ آرگیومنٹ کریں گے کہ نہیں سندھ کر سکتا ہے, وفاق نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ باقی سارے اختیارات پھر صوبوں کے پاس ہیں. یہ تو آپ جواب دے دیں نا. میں دے دیتا ہوں. ایسے براڈ آپ اگر پینٹ برش سٹروکس لگائیں گے تو اس کے لیے اپنی مشکلات بھی کھڑی ہو جاتی ہیں. Let me explain. For example, with respect to space programs, if Pakistan has entered international treaties, قانون کی بات کر رہے ہیں, then there are specific entries which allow Parliament to enact law for implementing international کون treaties. سا انٹری ہے بتا دیں. Well, entry 3. 32. Entry 3, external affairs, implementation of treaties. For example, آپ اس کو سن تو لیجیے نا, ایسے نہ کریں نا, تھوڑا سا تھوڑی سی ہماری بھی قدر کر لیں. انٹری 3 کو ٹریٹیز کی تو میں نے بات ہی نہیں آپ سے کی. آپ سن بھی لیں نا, ٹریٹی کی میں نے بات ہی نہیں کی. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں پاکستان چلیں ٹریٹی سے خلاف ہی کر رہا ہے کام. ٹریٹیز میں کیوں جوڑ رہے ہیں ہم؟ بھائی کسی کو آؤٹر اسپیس سے پروگرام کرنا ہے, انڈیا نے کیا کوئی ٹریٹی کے ذریعے کر رہی ہے. اگر ہم کل شروع کرنا چاہیں تو آپ کے مطابق ہم نہیں کر سکتے ہیں, یا کر سکتے ہیں تو اگر کر سکتے ہیں تو وہ کون سا پاور پارلیمان استعمال کرے گا؟ my lord, legislative entries میں بہت سی بتا دینا مجھے ایک. فار ایگزامپل my lord, جیسے یہ اگر اس میں یہ نیوکلیئر انرجی کا نیوکلیئر کی بات الگ ہے, اس کے اندر my lord آپ نے مکلف ورسز میری لینڈ کا کیس آپ لوگ اتنے متاثر ہو گئے ہیں امریکن, ہم آپ سے ہمارا ریٹن آئین ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں, ان کا آئین اپنی جگہ ہے. میں آپ کی ججمنٹ جو کہ آپ نے بھئی اب ججمنٹ کو چھوڑ دیجئے نا, سول ایویشن اتھارٹی کے کیس میں دی, اس میں آپ ذرا تسلی سے بحث کریں نا. بالکل, یا تو آپ یہ آرگومنٹ پیش نہ کریں. جب آپ یہ پیش کرتے ہیں یہ بحث سامنے, یا ایک مفروضہ کرتے ہیں کہ اٹ از ایز گیون, تو میں یہ نہیں مانتا ہوں. یا تو میں یہ واپس لیتا ہوں یہ بات کو. آپ کہتے ہیں کہ پارلیمان صرف وہ کام کر سکتی ہے جو 142 فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ یا ایکسپریسلی یا امپلائڈلی ہو, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی. یا تو کہیں میں اس بات کو واپس لیتا ہوں. اگر آپ اس بات نہیں ہوئے ہیں تو میرے سوال کا جواب دیجئے, آپ جواب نہیں دیتے ہیں.
آپ کہتے ہیں میری لینڈ ورسز اس میں دیکھ لیں, اس کو ہم کیوں دیکھیں؟ مائی لارڈ, میں اسپیس ٹیکنالوجی کے بارے میں تو کیس تیار کر کے نہیں آیا نہیں جی, میں تو پریکٹس اینڈ پروسیجر پہ ہوں, اس پہ میں سوال, اس پہ بات کریں نا, پھر آپ یہ براڈ اسٹروکس نہ پینٹ کیجئے. اسٹارٹنگ پوائنٹ تو میں آپ سے کہیں سے, آپ براڈ اسٹروکس جب پینٹ کرتے ہیں اپنے لیے مسئلے کھڑے کر دیتے ہیں, تو آپ فوکسڈ رہیں اسی بات پہ. میں تو 142 جی آپ دیکھیں یہاں